کسی فضیلت کے سننے کے لیے اپنے پیروں سے فرش اعضاء تک آئے. جملہ سنیں گے جو میرے بھائی کھڑے ہوئے مجلس سن رہے ہیں, دور دور سنیے گا. اگر کوئی علی کے فضائل میں سے کسی فضیلت کو سننے کے لیے اپنے پیروں سے چل کر فرش اعضاء تک آئے, اللہ اس کے وہ گناہ معاف کر دیتا ہے جو اس نے پیروں سے کمائے ہیں. سب مل کے میرے بھائی ماشاءاللہ, مولائی مجمع ہے, غدیری مجمع ہے, بڑے اعتراض ہوتے ہیں علی علی کیوں ہے. سنیے گا میرے عزیزو, بہت بڑی بات عرض کرنے جا رہا ہوں. کیا کہا؟ ہم نے آسمان سے لوہا نازل کیا. توجہ ہے, ذوالفقار علی نازل ہوئی. لوگ کہتے ہیں صاحب, آمد آیا, سنیے گا, لوگ کہتے ہیں صاحب یہ جو آپ نے قرآن کی آیت پڑھی ہے یہ تو لوہے کے بارے میں ہے, یہ ذوالفقار علی کے بارے میں نہیں ہے. میں نے کہا صاحب آپ پڑھے لکھے بیٹھے ہوئے ہیں, میرا آپ سے سوال ہے, لوہا کہاں پیدا ہوتا ہے لطیف بھائی؟ آپ ماشاءاللہ سے ماسٹر ہیں, آپ ٹیچر ہیں, سنیے گا, لوہا کہاں پیدا ہوتا ہے؟ لوہے کی کانیں کہاں ہیں؟ لوہے کے معدنیات کہاں ہیں؟ آپ کہیں گے مولوی صاحب لوہا زمین سے پیدا ہوتا ہے. ہائے ہائے, توجہ ہے, اللہ نے بتا دیا تم اور ہو, اہل بیت اور ہیں. ہائے میرا مجمع, توجہ ہے, تم اور ہو, اہل بیت اور. انسانوں کو دو چیزوں کی ضرورت ہے, ایک لوہے کی, ایک رزق کی. رزق اللہ نے کہاں رکھا؟ آسمان میں. لوہا کہاں رکھا اللہ نے؟ زمین میں. اللہ نے بتا دیا اہل بیت کے مقابلے پر کوئی نہیں آ سکتا. ارے بڑی بات ہے, بڑی بات ہے, اہل بیت کے مقابلے پر کوئی نہیں آ سکتا. تم کیا ہو, تمہاری اوقات کیا ہے؟ اہل بیت کے مقابلے پر تو انبیاء بھی نہیں آ سکتے. توجہ ہے, تو سنیے گا, کوئی نہیں آ سکتا. صاحب لوہا کہاں پیدا ہوتا ہے؟ زمین سے ہوتا ہے. رزق کہاں سے آتا ہے؟ آسمان سے آتا ہے. اللہ نے بتا دیا تم اور ہو, اہل بیت اور ہیں, تم اور ہو, حسن اور ہے, تم اور ہو, حسین اور ہے, تم اور ہو, علی اور ہے, تم اور ہو, فاطمہ اور ہے. اللہ نے بتا دیا تم سب کے لیے لوہا زمین سے پیدا ہوگا, رزق آسمان سے آئے گا. آدم کے لیے لوہا زمین سے پیدا ہوگا, نوح کے لیے لوہا زمین سے پیدا ہوگا, مہران کے لیے لوہا زمین سے پیدا ہوگا, ایران کے لیے لوہا زمین سے پیدا ہوگا, لمک کے لیے لوہا زمین سے پیدا ہوگا, جرب کے لیے لوہا زمین سے پیدا ہوگا, خاشے کے لیے لوہا زمین سے پیدا ہوگا, یوحنا کے لیے لوہا زمین سے پیدا ہوگا, مہران کے لیے لوہا زمین سے دلایا. جملہ آپ کے حوالے ہے, چاہے جیسے سنیے گا. توجہ ہے, محمد کی مدد کی یقین دلایا, اور نبی پر جس کو یقین تھا, پیغمبر پر جس کو یقین تھا, اسے امانتیں سپرد کر دی. شب ہجرت بستر پر لٹا دیا. آپ نے غور نہیں فرمایا, توجہ نہیں کی. جو کھڑے ہیں وہ بھی سنے, جملہ سنیے گا. یعنی نبی کو جس پر یقین تھا وہ بستر پر سو رہا تھا, جس پر شک تھا وہ غار میں رو رہا. سب مل کے میرے بھائی اللہ آپ کو سلامت رکھے. میرے مولا فرما رہے تھے, خطبہ جاری تھا علی کا, میرے مولا کا خطبہ جاری تھا, اور جب خطبہ دے رہے تھے, دیکھیں واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے, نتیجہ نیا ہے, رزلٹ نیا ہے. توجہ ہے, خطبہ دے رہے تھے میرے مولا, اور خور میں کھا کھا کے سلمان کی جن بیٹھ رہے تھے. تو سلمان نے فرمایا, یا علی میں آپ سے عمر میں بڑا ہوں, آپ مجھ سے مزاح کر رہے ہیں. مزاح المومن عبادہ, مومنین کا جو مزاح ہوتا ہے وہ عبادت ہے. تو میرے مولا مسکرائے, سلمان کی طرف دیکھا. سلمان کی کتنی عمر ہے؟ 350 سال. کتنی عمر ہے؟ کتنی عمر ہے؟ 350 سال سلمان کی عمر ہے. اور میرے مولا بیٹھے ہوئے,
کہا تم ہم سے عمر میں بڑے ہو؟ کہا یا علی بے شک. کہا اپنی زندگی کا کوئی اہم واقعہ بتاؤ. چچا اللہ کو سلامت رکھے، جو تم پہ گزرا واقعہ بتا. تو اس نے کہا یا علی، جب میری جوانی تھی، جب میں جوان تھا، میرا شباب تھا، ایک صحرا سے گزر رہا تھا. کہا پھر؟ کہا ایک شیر آیا اور شیر نے مجھ پہ حملہ کرنا چاہا. کہا پھر؟ کہا ایک جوان آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں سے کسی فضیلت پر نظر کرے، اللہ اس کے وہ گناہ معاف کر دیتا ہے جو اس نے آنکھوں سے کمائے ہیں. نوجوانوں بولنا ہوگا آپ کے جملے پر، توجہ ہے، اب جملہ آنے والا ہے. اگر کوئی علی کے فضائل میں سے کسی فضیلت کے اوپر ہاتھ اٹھائے، اللہ اس کے وہ گناہ معاف کر دیتا ہے جو اس نے ہاتھوں سے کمائے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب جملہ سنیے گا، اگر کوئی علی کے فضائل میں سے کسی فضیلت کے اوپر بولے، نعرہ لگائے، زبان چلائے، اللہ